اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب قربانی کے اونٹ پر بوقت ضرورت سوار ہونا جائز ہے۔ حدیث نمبر 3208، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا اونٹ کھینچ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کی قربانی کا ہے؟ آپ پھر فرمایا سوار ہو جا۔ اس نے پھر وہی عرض کی۔ آپ نے تیسری یا دوسری بار فرمایا خرابی ہو تیری، سوار ہو جا۔ حدیث نمبر 3209، اردو ترجمہ۔ ابو زناد کی روایت میں بھی وہی مضمون ہے اور اس میں ہے کہ اس اونٹ کے گلے میں ہار بھی تھا۔ حدیث نمبر 3210، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کئی حدیثیں روایت کی، ان میں یہ بھی تھی کہ ایک شخص ایک اونٹ کو کھینچ رہا تھا جو اونٹ مقلد تھا، یعنی اس کے گلے میں ہار پڑا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی ہو تیری، اس پر سوار ہو لے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کا ہے؟ آپ نے فرمایا سوار ہو لے، خرابی ہو تیری، سوار ہو لے، خرابی ہو تیری۔ حدیث نمبر 3211، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنی قربانی کے اونٹ کو دھکیل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ قربانی کا ہے؟ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ سوار ہو جا۔ حدیث نمبر 3212، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث چند الفاظ کے اختلاف سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 3213، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3214، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے کسی نے قربانی کے اونٹ پر سوار ہونے کو پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس پر ایسی طرح سوار ہو کہ تکلیف نہ دو اور جب تمہیں ضرورت ہو اور سواری نہ ملے۔ حدیث نمبر 3215، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب قربانی کا جانور راہ میں چل نہ سکے تو کیا کریں؟ حدیث نمبر 3216، اردو ترجمہ۔ موسیٰ بن سلمہ نے کہا میں اور سنان دونوں عمرے کو چلے اور سنان کے ساتھ ایک قربانی کا اونٹ تھا اور اسے کھینچتے تھے اور وہ راہ میں تھک گیا اور یہ اس کا حال دیکھ کر عاجز ہوئے کہ اگر یہ بالکل رہ گیا تو اسے کیوں کر لاؤں گا، اور کہنے لگے کہ اگر میں بلدہ پہنچا تو اس کا حکم بخوبی معلوم کروں گا۔ پھر اتنے میں پہر دن چڑھا اور ہم بطحا میں اترے اور سنان نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس چلو کہ ان سے ذکر کریں، کہ غرض ان سے جا کر ذکر کیا۔ انہوں نے کہا تم نے خبردار شخص کو پایا۔ اب سنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 اونٹ ایک شخص کے ساتھ روانہ کیے اور وہ چلا، پھر لوٹ آیا اور پوچھا یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی تھک جاوے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نہر کر دو اور اس کے گلے کی جوتیاں جو ہار میں لٹکائی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اس کے خون میں رنگ کر اس کے کوہان میں چھاپا مار دو اور اس میں سے نہ تم کھاؤ نہ تمہارا کوئی رفیق۔ حدیث نمبر 3217، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے روانہ کرنے کا مضمون ہے، مگر اس میں 18 اونٹ مذکور ہیں اور باقی مضمون وہی ہے، اور اول کا قصہ سنان وغیرہ کا اس میں نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3218، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے زویب نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ قربانی کے اونٹ روانہ کیے اور فرمایا کہ اگر کوئی ان میں سے تھک جاوے اور مرنے کا ڈر ہو تو اس کو نہر کرنا اور اس کی جوتیاں خون میں ڈبو کر اس کے کوہان میں چھاپا مار دینا، اور نہ تم کھانا اور نہ تمہارا کوئی رفیق۔ حدیث باب طواف وداع کا بیان اور حائضہ سے ساقط ہونے کا بیان۔
حدیث نمبر 3219 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ ادھر ادھر چل پھر رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کوچ نہ کرے جب تک چلتے وقت طواف نہ کر لے بیت اللہ کا۔ ظہیر کی روایت میں فی کا لفظ نہیں۔ حدیث نمبر 3220 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو حکم ہوا ہے کہ آخر میں بیت اللہ کے پاس سے ہو کر جامع یعنی طواف کر کے، اور حائضہ پر تخفیف ہو گئی یعنی طواف وداع کے لیے۔ حدیث نمبر 3221 اردو ترجمہ طاؤس نے کہا میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے کہ حائضہ عورت نکلنے سے پیشتر گویا حیض سے پہلے طواف رخصت کرے۔ سو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو فلانی انصار کی بیوی سے پوچھو کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے یا نہیں۔ سو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ابن عباس کے پاس لوٹ کر آئے اور بولے میں جانتا ہوں کہ آپ ہی سچ کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 3222 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کو روکنے والی ہے۔ میں نے عرض کی کہ وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں تب حائضہ ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کوچ کریں۔ حدیث نمبر 3223 اردو ترجمہ ابن شہاب اس سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صفیہ طواف افاضہ کے بعد حائضہ ہو گئیں۔ باقی حدیث گزشتہ کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 3224 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3225 اردو ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ڈرتے تھے کہ صفیہ طواف افاضہ سے پہلے حائضہ نہ ہو جائیں۔ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کہاں صفیہ ہم کو روکے رکھے گی؟ فرمایا کہ کہا صفیہ ہم کو روکے رکھے گی؟ ہم نے بتایا کہ وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا تب نہیں۔ حدیث نمبر 3226 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث چند الفاظ کے فرق سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 3227 اردو ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارادہ ہوا جو مرد کو اپنی بیوی سے ہوتا ہے، تو عرض ہوئی کہ وہ حائض ہیں۔ آپ نے فرمایا تو ہم کو روکا چاہتی ہے۔ عرض کی کہ وہ نہر کے دن طواف افاضہ کر چکی ہیں، تب فرمایا تمہارے ساتھ کوچ کریں۔ حدیث نمبر 3228 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا ارادہ کیا، صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر غمگین اداس تھیں۔ آپ نے فرمایا بانجی سر مونڈیاں کیا ہم کو روکتی ہو؟ پھر ان سے فرمایا کیا تم نے نہر کے دن طواف افاضہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا چلو یعنی طواف وداع معاف۔ حدیث نمبر 3229 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ اس میں غمگین اداس کے لفظ نہیں ہیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3208 سے 3229 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔